اس غریب خانے میں اس بوڑھے آدمی کے کھانسنے کی آواز پر پلنگ کے پاس بیٹھی لڑکی نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر بند دروازے کو اس کا بھائی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ابا پتہ نہیں بھائی کب تک آئیں گے، میں جا کر دیکھتی ہوں کوئی ہوگا باہر تو دوا آ جائے گی۔ زویا بیٹا اتنی رات تو کہاں جائے گی، آ جائے گا ابرار۔ اس نحیف وجود نے اسے روکا جس پر لب بھینجتے وہ واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اپنے باپ کی دعائوں کا انتظام کرے۔ بھائی کل سے گھر نہیں آیا تھا، اسے پتا تھا جمال صاحب کی دوائیاں ختم ہونے لگی ہیں، مگر مجال ہے اس کے کان پر ذرا بھی جوں رینگے۔ اپنے باپ کو یوں کھانستے دیکھ کر اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا ابا کے سوتے ہی دوائی لینے خود جائے گی۔ ویسے بھی شہر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ اسے آدھا گھنٹہ لگنا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر ابا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ابا بھوک لگی ہے، کچن تک جا رہی ہوں، آپ سو جاؤ۔ انہیں کہتے وہ کچن میں آئی اور کونے میں رکھے دال کا ڈبہ اٹھا کر اس نے ڈبہ کھول کر اس میں سے پیسے نکالے تھے۔ اب بس اسے ابا کے سونے کا انتظار تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو کہ رات کے 9 بج آ رہی تھی۔ زیادہ رات نہیں ہوئی تھی مگر سناٹا ایسے چھایا ہوا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی رات ہو گئی ہو۔ اس کا ارادہ کل آنے کا تھا مگر وہ اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گیا تھا، اس لیے گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ حویلی فون کر کے اس نے خان بابا کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ اب رات کے وقت خطیب اور احرام کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد اس کا حویلی آنا بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ حویلی اس کے ماں باپ کی نشانی تھی مگر اکیلی حویلی میں رہنا بھی محال تھا۔ وہ تینوں بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ کبھی سال 2 سال میں وہ سب یہاں رہنے آتے اور پھر اچھا وقت ساتھ گزار کر واپس پھر اپنی مصروف زندگی میں مگن ہو جاتے۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور اب وہ اسفند یار کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اسفند کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ وہ ارینج میرج کرنا نہیں چاہتا تھا اور لو میرج کے لیے اسے کوئی اپنی ٹائپ کی ملی نہیں، نہ اس نے ڈھونڈنا ضروری سمجھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک سامنے سے آتی گاڑی نے ٹرن لیا اور اس کے سامنے آ گئی۔ خود کو گاڑی سے بچانے کے لیے اس نے گاڑی کا رخ موڑا مگر گاڑی بے قابو ہوتی اچانک ایک طرف چلتی پتھر سے ٹکرائی۔ اس کا سر بری طرح سے ڈیش بورڈ سے ٹکراتا اگر بر وقت وہ خود کو سنبھال نہ لیتا، مگر نسوانی چیخی آواز پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا کوئی اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا؟ یہ سوچتے اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ فوراً سے پہلے وہ گاڑی سے نکلا تو نظر بالکل سامنے دیوار سے لگے چادر میں لپٹے وجود پر پڑی جو کانوں پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ ہیلو، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ وہ جو اپنے بابا کی دوائی لینے گھر سے نکلی تھی، کوئی گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے پیدل ہی آگے بڑھ رہی تھی کہ شاید کوئی گاڑی مل جائے، لیکن پھر اس نے دیکھا ایک گاڑی بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے سائیڈ ہوئی تھی مگر پھر اس گاڑی نے رخ بدلا اور اس جگہ آ گئی جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اپنی موت کو اتنا قریب سے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ سسک رہے تھے۔ جب مردانہ آواز سن اس کے رونے میں کمی آئی۔ کانوں سے ہاتھ ہٹاتے اس نے ذرا سا سر اٹھائے، آواز دینے والے کو دیکھا مگر روشنی کی وجہ سے وہ شخص کو دیکھ نہ سکی۔ وہیں دوسری طرف جیسے اس لڑکی نے سر اٹھایا، اسفند یار اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے سامنے سہمی بیٹھی تھی۔ کیا تمہیں لگی ہے؟ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے اسفند نے پوچھا تو وہ جھٹک سے نام گردن ہلا گئی۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ اس بار بھی اس نے گردن نام ہلائی۔ اس کا رونا اسفند کو سمجھ نہیں آیا۔ ایک تو اتنی رات کو وہ اکیلی یہاں کیا کر رہی تھی؟ تو تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ پھک ہوا پڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو نظریں اسفند کی براؤن آنکھوں سے ٹکرائی۔ اتنی رات کو یوں روڈ پر کیا کر رہی ہو؟ ابھی میری گاڑی کے نیچے آ جاتی تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ اس کا سر ایک بار پھر نام ہلا۔ مر جاتی اور کیا ہوتا؟ نہیں نہیں، میں ابھی نہیں مر سکتی۔ اس کا دل خوف سے سکڑا۔ اس کے انداز پر وہ ایک دم لبوں پر آنے والی مسکراہٹ روک گیا۔ زویا نے حیرت سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا مگر نہیں، وہ سنجیدہ تھا۔ کیا وہ کوئی بھوت تھا؟ یہ سوچ آتی وہ 2 قدم پیچھے لیتی بری طرح چینکی، بھوت بھوت بھوت۔ اس کے چیخنے پر بخلاتے وہ ایک دم میں اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا اس کی چیخ کا گلا گھونٹ گیا۔ چپ، بالکل چپ۔ اسفند کو اپنے اتنے قریب دیکھ اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ کوئی بھوت نہیں ہے یہاں، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ خبردار جو گردن ہلا کر جواب دیا، ایڈیٹ۔ اسفند کے ڈانٹنے پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔
ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر چیخی تو ابھی کبھی کسی گاڑی کے آگے پھینک دوں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تو اسفند نے اس کے ہونٹوں پر سے اپنا بھاری ہاتھ ہٹایا۔ اب بتاؤ اتنی رات باہر کیا کر رہی ہو؟ وہ جس کے سلیے میں تھی، اسفند کو ایک لمحے میں کوئی غلط خیال نہیں آیا۔ اسے چھوٹی سی لڑکی معصوم سی لگی۔ شہر جانا ہے مجھے، آنسو صاف کرتے ہوئے ہچکیوں درمیان بدلے۔ اسفند نے تعجب سے اسے دیکھا۔ شہر جانا ہے؟ وہ کیسے، پیدل؟ ہاں۔ اس کے جواب پر اسفند کو لگا اس کا دماغ خراب ہے۔ اور کیوں جانا ہے تمہیں شہر؟ بابا کی دوائی ختم ہوگی ہے، محلے والے دوائی والے کے پاس دوائی ختم ہوگی۔ اس نے کہا شہر سے ملے گی، بھائی بھی 3 دن سے گھر نہیں آیا۔ میں بابا کو تکلیف میں نہیں دے سکتی، اس لیے میں خود شہر جا رہی ہوں، لیکن یہاں کوئی شہر جانے والی گاڑی ہی نہیں ملی۔ روانی سے کہتے ہوئے اسے بتا گئی، تو اگر گاڑی نہیں ملتی تو پیدل شہر چلی جاتی؟ ہاں۔ اور وہ جو تمہارے بابا پریشان ہوتے اس کا کیا؟ وہ اب بغور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خط لکھ کر آئی تھی، اگر وہ دوائی نہیں ملی تو شہر چلی جاؤں گی۔ اسفند کو دل کیا اسے 10 توپوں کی سلامی دے۔ چلو گاڑی میں بیٹھو اور اپنا ایڈریس دو مجھے۔ کیوں بیٹھوں میں؟ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی۔ تمہیں لفٹ دوں گھر تک؟ بس ساری چالاکی سمجھتی ہوں میں۔ لفٹ کے نام پر مجھے اغوا کر لو گے اور پھر میرے بابا سے پیسے مانگو گے، مگر میں بتا رہی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بہت غریب ہے، اور مجھے اگر بیچ دو گے تو 2 روپے بھی نہیں ملیں گے۔ استغفار پڑھو، میں کیوں تمہیں بیچوں گا؟ کیا میں تمہیں حلیے سے کوئی لڑکی بیچنے والا لگتا ہوں؟ شکل سے تو چور بھی نہیں لگتے۔ اسفند کو وہ بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ پہلے اسے سب خود سے بتا گی، اور اب جب وہ اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا تو وہ اسے خود سمجھ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں چور بھی ہوں اور تمہیں بیچ بھی دوں گا، اس لیے میرے ساتھ آؤ، مگر آگے جو خالی سڑک ہے نا، وہاں جب 10 کتے تمہارے پیچھے لگیں گے نا، تب تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ کتے؟ کتوں کے نام پر اس کی آنکھیں بڑی ہوئی۔ نہیں، مجھے پہلے اغوا کر لو، مگر مجھے کتوں کے آگے نہیں آنا، وہ کاٹ لیں گے تو مجھے انجیکشن لگے گا اور پھر میں بھی بہوں بہوں کرنے لگوں گی۔ اس کا بولنے کا انداز ایسا تھا کہ اسفند نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بیٹھو پھر گاڑی میں، بنا وقت ضائع کیے، آئی پرومس کچھ نہیں کروں گا۔ اسفند کے وعدے پر اللہ کا نام لیتی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے اسفند نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور اب ان کا رخ گاؤں کی جانب تھا۔ الارم کی آواز مسلسل اس کے کان کے ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس آواز سے جان چھڑوانے کو اس نے اپنا چہرہ تکیے میں لیا تھا۔ رات زویا کو گھر چھوڑنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اس کے بابا کی دوائیاں منگوانے کے لیے کسی کو کال کی۔ وہ رات کافی دیر سے حویلی پہنچا تھا اور پھر بستر پر گرتے اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ کسل مندی سے اٹھتے اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ بیزاری سے اٹھتا وہ کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا۔ رات وہ خطیب سے بات بھی نہیں کر سکا تھا۔ اب اس کا ارادہ فریش ہو کر خطیب اور احرام سے ملنے کا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آیا تو ملازمت اس کے لیے کھانا تیار کر چکی تھی۔ بہت شکریہ ادیب چاچا۔ ادیب چاچا کے دسترخوان لگانے پر وہ ان کا شکریہ ادا کرتے بولا۔ ادیب چاچا اس حویلی کے پرانے ملازم تھے۔ اس حویلی کی دیکھ بھال انہی کے ذمہ تھی۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس کے دوست کی کال دیکھ کر اس نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی اور پھر جو خبر اس نے سنائی وہ اس کے پیروں سے زمین کھسکا گئی۔ کھانا ادھورا چھوڑے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اس کے بہت قریبی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کہاں جا رہی ہیں زویا؟ ابا ادیب چاچا بھلا کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے حویلی میں کچھ کام ہے۔ زویا تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کام پر جانے والا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی بات پر اس نے اپنے بابا کو دیکھا۔ میں ہوں آپ کو سنبھالنے کے لیے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں نوکری کرنے کی، جا رہی ہوں میں، آپ خبردار جو بستر پر سے اٹھے۔ اس کی دھمکی پر وہ مسکرا اٹھے۔ وہ چادر کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹ وہ گھر سے نکل گئی۔ اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ ابرار پچھلے کئی دنوں سے گھر سے غائب تھا۔ ابا کی دوائیوں کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے، ایسے میں وہ واپس سے کھیتوں میں کام کرنے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ راضی نہیں تھی، اس لیے اس نے ادیب چاچا سے کی تھی اور آج انہوں نے اس حویلی میں بلایا تھا۔ وہ حویلی کے پرانے ملازم تھے، اسے امید تھی کہ وہ اسے کوئی تو کام دے ہی دیں گے۔ گاؤں میں لڑکیوں کا کام کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، اس کا بھائی تو ایسا گیا کہ پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ ابرار کا سوچتے اس کا دل اداس ہونے لگا۔ حویلی آ گئی تھی، سامنے ادیب چاچا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ السلام علیکم چچا۔ وعلیکم السلام زویا پتر، آجا آجا۔ پانی کا پائپ ایک طرف رکھتے انہوں نے اسے پاس رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ سر ہلاتے ٹک سی گئی۔ چچا آپ نے اپنے مالک سے بات کی؟
ना पुत्र, मैं कर नहीं सका। दरअसल शाह साईं मसरूफ़ थे, कल रात भी देर से घर आए। अभी उठेंगे तो मैं तेरे सामने ही बात करूँगा। अभी तो एक काम, किचन में जा और कुछ नाश्ता बना ले। इस कुमारी ने ऐसे अचानक छुट्टी कर ली तो मैं घबरा गया। उनके खाना बनाने वाली मुलाजमत छुट्टी पर चली गई थी और अदीब चचा को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया था। चचा, किचन किस तरफ है? उसके पूछने पर अदीब चचा ने उसे पूरा रास्ता बताया, जिसे समझती वो किचन की तरफ बढ़ी। इस हवेली को बाहर से 1000 बार देखा था, लेकिन आज पहली बार वो इस हवेली के अंदर से देख रही थी। इस कदर आलीशान हवेली के उसका मुंह खुले का खुला रह गया। किचन देख उसकी आंखें मजीद बड़ी हुई थी। उनके घर के बराबर तो इस हवेली का किचन था। इतने बड़े बड़े किचन हैं, इसमें तो हमारे घर के 3 कमरे बन जाए। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वो काउंटर तक आए। अदीब चचा ने उसे बताया था कि शाह साईं को खाने में गलती नहीं चाहिए होती, इसलिए उसे बैग एहतियात से काम करना होगा। वहाँ टेबल पर सब लिखा था। यकीनन अदीब चचा ने उसकी आसानी के लिए ये सब रखा था। थोड़ी देर में शाह साईं के उठने का वक्त होने वाला था। उसने बिना मज़ीद देरी किए वो खाना बनाने में लग गई। उसे वक्त से पहले सारा काम मुकम्मल करके वापस जाना था। मुसलसल बजते फ़ोन ने उसकी नींद में खलल पैदा किया, जिस पर कुशादा माथे पर बाल नमूदार हुए। आंखों से उसने मोबाइल चेक किया तो उसके मैनेजर की कॉल थी। कसलमंदी से उठते वो बेड ग्राउंड से टिक लगा गया। घड़ी पर नज़र डाली जो दिन के 12 बज जा रही थी। हवेली आकर उसकी नींद अजीब ही हो गई थी। कल वो सारा वक्त वो अपने दोस्तों के साथ रहा। रात उसे हवेली वापस आते आते काफ़ी देर हो गई थी। मैनेजर से कॉल पर बात करके वो फ्रेश होने चला गया। उसका इरादा फ्रेश होने के बाद नीचे जाने का था, इसलिए फ्रेश होकर वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया। हवेली में आज मुलाजमिन की चहल पहल भी नहीं थी। कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी, इसलिए वो सीधा किचन की जानब आया, जहाँ से आती खटपट की आवाज़ पर वो चौंका था। जहाँ तक उसके इल्म में था, खाना बनाने में आज छुट्टी पर थी। दबे कदमों वो किचन में दाखिल हुआ, मगर सामने मौजूद लड़की को देख उसके कदम थमे। दुपट्टे से बेनियाज वो कुछ बनाने में मसरूफ़ थी। कमर से नीचे तक आते बाल चोटी की सूरत बंधे थे। वो यकटक उसे देखते गया। इतना सादा हुस्न उसने कभी नहीं देखा था। आज दूसरी बार फिर वो उसे मुतासिर कर गई थी। वो जो काम में मसरूफ़ थी, अपनी कमर पर तपन से महसूस कर उसने गर्दन मोड़कर जैसे ही पीछे देखा, असफन को खड़े देख उसकी आंखें फटी। भूत, भूत! लड़के पागल हो गई हो, क्यों चीख रही हो? वो एक जुस्त में उस तक पहुंचते उसका मुंह बंद कर भाग गया। जो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। दिमाग जगह पर है, मैं कहाँ से तुम्हें भूत लगता हूँ? ओ, उसके इस तरह करने पर असफन ने उसे घूरा। हटा रहा हूँ हाथ, अगर आप चीखी ना तो गला दबा दूंगा। उसे धमकाते असफन ने जैसे ही हाथ हटाया, उसके सीने पर हाथ मारती उससे दूर हुई। चोर इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मुंह बंद करने की? वो इससे पहले भी ये हरकत कर चुका था। तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मुझे चोर बोलने की? चोर को चोर ही कहा जाता है। तुमने सोचा होगा खाली हवेली से हाथ साफ कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, शाह साईं है हवेली में। अभी मैं जाकर तुम्हारी इनसे शिकायत करूँगी, तब पता लगेगा तुम्हें। उल्टा धमकी देती वो जैसे ही असफन के पहलू से निकलने लगी, उसने जोया का बाजू थाम उसे दीवार से पिन किया और खुद उसके दोनों हाथ थामते हुए दीवार से लगा गया। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे! वो गुस्से से चिल्लाई, जिस पर वो फट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख गया। जितना चिल्लाती हूँ, कान के पर्दे फाड़ दिए मेरे। और एक बात सुनो, डरता नहीं हूँ मैं तुम्हारे शाह साईं से। उसके कान के करीब आता सद लहजे में बोला। उसकी सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस कर जोया की जान निकली थी। आइंदा मेरे काम के बीच नहीं आना, समझ आई? उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते उसने जोया की आंखों में आंखें डाली, और यही वो हसीन आंखों का सीर हुआ था। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें, उसका चैनो करार लौट गई। जा रहा हूँ, शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। एक झटके से उसे छोड़ते हुए किचन से निकला और सीधा अपने कमरे में आ गया। उसे ये सोचकर ही हंसी आ रही थी कि अब जब उसे पता चलेगा कि वही शाह साईं है तो उसकी हालत देखने वाली होगी। उसकी हालत का सोच वो अभी से नहीं हंस पड़ा। किन सोचों में गुम हो जोया बेटे? वो कब से बाग में उसके पास बैठी गहरी सोच में थी। अदीब चचा की आवाज़ पर उसने सर उठाकर उन्हें देखा। चचा? हाँ बच्चे, इतनी बड़ी हवेली, आपको डर नहीं लगता? अगर यहाँ चोर आ गया तो? वो इतना हैंडसम शख्स चोर था? ये सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। ऊपर अपनी बालकनी में खड़ा अफसन उसके सवाल पर दांतों तले लब दबाए मुस्कुरा रहा था। नहीं, यहाँ भला कहाँ से चोर आ सकता है? वैसे चचा, आप ध्यान रखें, सारे चोर शक्ल से चोर नहीं लगते ना। वो गंदे नीले पीले होते हैं ना, बल्कि
وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ اس کی بات پر افسر کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہی ادیب چچا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بلکہ کیا؟ چچا، کچھ چور شکل سے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے بھی مہنگے ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے، شاید چوری کی، وہ ایسی بڑی بڑی حویلی میں آ جاتے ہیں۔ وہ معصومیت کی انتہا پر تھی۔ اسفن یار کا دل کیا زوردار کہکا لگائے۔ نہیں بٹیا، ایسا کچھ نہیں، یہاں چور وور نہیں آتے، تم زیادہ مت سوچو۔ بلکہ ایک کام کرو، ادھر بلائی منزل کے آخر میں باغیچے کا سامان رکھا ہے، کچھ وہ ذرا مجھے لا دو۔ جی۔ اس کا ذرا دل نہیں تھا، لیکن اپنے چچا کو انکار وہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دل میں ڈر لیے وہ اوپر آئی اور سارا سامان لیے اس نے نیچے کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ اچانک کسی نے اسے کھینچ کر دیوار سے پن کیا تھا۔ اپنے منہ پر اس چور کا ہاتھ دیکھ اس کی جان نکلی تھی۔ خبردار، اپنے چچا کو میرا بتایا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے کان میں تنبیہ بھری سرگوشی کرتا وہ ایک نظر اس کی میٹھی آنکھوں کو دیکھ مسکراتے اس سے الگ ہوتا اور وہاں سے غائب ہوا تھا، اور یوں ہی وہ بت بنی کھڑی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کہاں بھیج دیا چچا نے؟ وہ عالیشان حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ ادیب چچا نے اسے کام کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ اب اسے اندر جا کر بڑی سرکار سے ملنا تھا، لیکن اب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا جائے تو جائے کہاں۔ کیا ہوا بیٹا؟ واچ مین اسے کب سے ایسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ آخر کو اس کے پاس آ کر اس نے بچا، بابا مجھے ادیب چچا نے بھیجا ہے، حویلی میں آج شادی ہے تو کام کرنے کے لیے مجھے بڑی سرکار کہاں ملیں گی۔ اچھا، ادیب نے بھیجا ہے، ایک کام کرو تم یہاں سے سیدھا جاؤ، اندر ہی کسی سے بھی پوچھ لینا، وہ تمہیں بڑی سرکار تک پہنچا دیں گے۔ ان کی بات پر سر ہلاتے اس نے قدم اندر بڑھائے تھے۔ ہمیشہ سے باپ کی لاڈلی رہی تھی اور آج ان کی خاطر وہ کسی گھر پر کام کرنے والی بننے کو بھی تیار تھی۔ آنکھوں میں آئے آنسو پونچھتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ شہزادیوں کی طرح رکھا تھا اس کے بابا نے اسے، اور آج خود کو پرسکون کر کے اس نے اندر قدم بڑھائے اور لوگوں سے پوچھتے وہ اماں بیگم تک پہنچی، جو اسے دیکھ کر چونک اٹھے۔ ارے گڑیا، تم مدحت جہاں کی بیٹی ہو نا؟ جی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ کیسے اس کی ماں کو جانتی ہے۔ کیسی ہے مدحت؟ بڑا وقت ہوا اس سے ملے ہوئے۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں، یہ کہتے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اماں بیگم کو دھچکا لگا تھا۔ کسی وقت میں زویا کی والدہ اس کی دوست ہوا کرتی تھی اور پھر ان کی شادی ہوگی۔ شادی کے بعد ان کے درمیان رابطہ ہو رہا تھا، لیکن پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے گاؤں چلے گئی۔ اس وقت زویا 15 سال کی تھی۔ وہ اماں بیگم سے مل کر گئی تھی۔ اس کے بعد مدحت جہاں نے ان سے رابطہ نہیں کیا، اور اب اچانک ان کی بیٹی کو سامنے دیکھ وہ فوراً سے پہچان گئی تھی۔ بیٹا، تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خطیب سے کہتی ہوں وہ اسپتال میں تمہارے ابا کے لیے فری علاج کی بات کرے، اور پیسوں کی فکر مت کرنا بالکل بھی۔ اسے لگا اللہ نے اس کی مدد کرنے کے لیے جیسے کوئی فرشتہ بھیجا ہو۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ نک سک سے تیار ہو کر براؤن شلوار قمیض پر وائٹ شال پہنے آج احرام کی شادی میں شرکت کی غرض سے حویلی آیا تھا۔ اپنے دوستوں سے مل کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ جب اسے لگا کوئی اوپر بالکونی میں کھڑا ہو، اس نے ذرا سا سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ ہاں وہ وہی تو تھی، لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسے حیرت ہوئی۔ بہت غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں آپ محترم، یوں لڑکیوں کو تاڑ کر۔ سبحان کی بات پر وہ بری طرح بوکھلاتے سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے انداز پر سبحان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کون ہے یہ؟ مجھے کیا پتا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ زیادہ بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے تو اسے دیکھ رہا تھا نا، کوئی اندھا بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کیا چلتا ہے تیرے دماغ میں۔ تو اپنی فکر کر، میری نہیں۔ ویسے بھی آج تیری رخصتی ہے۔ بڑا کمینہ ہے تو اسفن، دیکھتا ہوں میں کون ہے یہ جو ہمارے بھائی کو ایسے پاگل بنا گئی ہے۔ سبحان کی بات پر اس نے ایک مکہ سبحان کی کمر میں جڑا تھا۔ اس کی حرکت پر اس کا کہکا گونجا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی، وہ خاموشی سے کام کر رہی تھی، مگر اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ اس کا دل اب گھبرا رہا تھا، اس لیے وہ اماں بیگم کے پاس آئی اور پھر ان سے اجازت لیتے وہ گھر کے لیے نکلی تھی۔ کام نہیں بنا تھا، لیکن اماں بیگم نے اسے وعدہ کیا تھا وہ اس کے بابا کے علاج کے لیے ضرور بات کریں گی۔ اسی ایک امید کے تحت وہ چلتی اپنی گلی میں داخل ہوئی تھی، لیکن اپنے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ اس کے قدم ٹھہرے۔ بنا لمحے کو سوچے وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گھر کا مختصر سا سامان زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ ابا، ابا، اپنے ابا کو پکارتے ہوئے جیسے کمرے میں آئی، انہیں زمین پر پڑا دیکھ اس کی جان نکلی۔ ابا، ابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے انہیں جیسے ہی سیدھا کیا، ان کے ماتھے سے نکلتا سیال دیکھ اس کی جان نکلی تھی۔ ہاتھ پیر بری طرح پھولے تھے۔ انہیں ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئی تھی، لیکن
الٹے قدموں مدد لینے باہر بھاگی تھی۔ کوئی ہے، میری مدد کرو، ایک گھر دروازہ بجاتے وہ روتی جا رہی تھی، مگر وہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی میری مدد کرو، میرے ابا کو ہسپتال لے کر جانا۔ وہ ایک ایک در کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے سب دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ روتے روتے وہ وہیں گلی میں بیٹھتی چلی گئی۔ زویا، کیا ہوا؟ اسے ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ گاڑی سے اترتے بھاگ کر اس تک پہنچا تھا۔ زویا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا خدا نے اس کے لیے مدد بھیجی تھی؟ میرے ابا وہاں اندر، اٹھو جلدی سے۔ اسے اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کے ابا کو زخمی حالت میں پڑے دیکھ بنا وقت ضائع کیے اسفندیار نے اسے اٹھایا اور انہیں لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ہسپتال کے کمرے کے باہر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے ابا اندر تھے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ سنتے اس کے پیروں سے زمین کھسکی تھی۔ ابرار سے تو وہ کوئی امید رکھتی ہی نہیں تھی۔ اپنے ابا کو ایسے سوئیوں میں جھگڑا دیکھ وہ تڑپ رہی تھی۔ اسفند ڈاکٹر سے بات کرنے گیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اس کی احسان مند ہوتی جا رہی تھی، جو کوئی رشتہ نہ ہو کر بھی اس کے ساتھ تھا، اسے سنبھال رہا تھا، اس کے ابا کا علاج دیکھ رہا تھا۔ وہ شرم سے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی فیس سن اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اسفند نے خود ڈاکٹر سے بات کی۔ بابا کیسے ہیں؟ اسفند کو آتے دیکھ وہ بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، ان کی حالت بہت خراب تھی، لیکن یہ بات کیسے اس نازک دل کی لڑکی کو بتاتا جس کی کل کائنات تھی اس کے بابا تھے۔ زویا، تمہارے بھائی؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ آپ میرے بابا کو بچا لیں پلیز، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، پلیز میرے بابا کو کچھ نہ ہونے دیں۔ اس کے ہاتھ آگے جوڑ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسفند کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ زویا، ایسے مت کریں، ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں نا، رونا تو بند کریں یار۔ اسے بازوں سے تھام بینچ پر بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ اسفند یار کے دل میں تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ایسا اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی دوسرے کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ بس زویا، بس ایک آنسو بھی آپ کی آنکھ سے نہ گرے، میرا دل چیر کر رکھ دیا ہے آپ کے یہ آنسو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے وہ اسے لمحے کو چپ کروا گیا تھا۔ سرد فرش پر ننگے پاؤں وہ گھٹنوں میں منہ دیے سب بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کے بابا نہیں بچ سکے تھے، وہ چلے گئے تھے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ۔ رو رو کر اب آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ ابرار نہ جانے کہاں تھا کہ اپنے باپ کے آخری دن بھی اس نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ جنازہ اٹھایا گیا تو اسے پتہ چلا ابرار قبرستان آیا تھا، مگر اس نے گھر آنے کی زحمت اب بھی نہیں کی تھی۔ سارے انتظامات اسفند یار نے کیے تھے۔ اسے خیال رکھنے کا کہتا کہیں چلا گیا تھا، اور اب وہ اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اکیلی تنہا اس گھر میں وہ پاگلوں کی طرح دیواروں کو تکتی جا رہی تھی۔ یہی اس کی زندگی تھی؟ کیا یہی اس کی زندگی کا حاصل تھا؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر دروازہ اچانک تیز آواز میں بجنے لگا۔ کوئی تیز تیز دروازہ پیٹ رہا تھا۔ خوف سے وہ جلدی سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ابرار، دروازہ کھول ورنہ ہم یہ دروازہ توڑ دیں گے۔ ابرار، کوئی بہت تیز چیخ رہا تھا۔ زویا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، باہر جائے کہ نہیں۔ جس رفتار سے دروازہ بجایا جا رہا تھا ایسا لگتا تھا کبھی بھی دروازہ ٹوٹ کر گر جائے گا۔ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس کی مدد سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کچن میں جا کر دروازہ بند کر گئی۔ دروازہ کھول ابرار، آج نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اب بھی چیخ رہے تھے اور پھر اسے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ لبوں پر ہاتھ رکھتے اس نے بامشکل خود کو چیخنے سے روکا تھا۔ پیروں کے آواز اب اس کے سر پر آن پہنچے تھے، اور پھر کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ آہ! تکلیف سے اس کی چیخیں نکل گئی، لیکن وہاں کسی کو اتنی تکلیف کی پرواہ ہرگز نہیں تھی۔ بول سالی، کہاں ہے تیرا بھائی؟ کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ اس کے بال مٹھی میں جکڑے وہ آدمی اس کے منہ پر گر آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، سسکیوں سے روتے وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ جھوٹ بولتی ہے۔ ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا گیا تھا۔ بھائی؟ ہاں، بلا اپنے بھائی کو بلا، کہاں ہے اسے؟ ورنہ تیرا وہ حال کریں گے کہ تو اپنا چہرہ تک نہیں پہچان سکے گی۔ اس کے بال چھوڑ۔ اب کے اس شخص نے اس کا منہ مٹھی میں دبوچا۔ میں نہیں جانتی، مجھے چھوڑ دو۔ پتہ کیوں یہاں لوگ اتنے بے حس تھے کہ اس کے چیخوں پر بھی گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ بھائی، گھر میں ابرار کہیں نہیں ہے۔ اس کے گھر کی تلاشی لیتے آدمی اب اس آدمی سے کہہ رہے تھے جس نے اسے تھاما ہوا تھا۔ اپنے آدمی کی بات پر اس آدمی نے زویا کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا تھا۔
دیکھ لوں گا میں تیرے بھائی کو، اسے کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ زمین پر پڑی وہ انہیں جاتے دیکھ کر رو دی۔ اس کے بابا کے جاتے جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے مزید اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو پوچھتے وہ وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آگے کیا ہونے والا تھا اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ زویا، میں ابرار ہوں، کہاں تم؟ اپنے بھائی کی آواز پر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ بھائی؟ ابرار کو پکارتے وہ بھاگ کر باہر نکلے۔ سامنے ابرار کو اپنے سامنے سے سلامت دیکھ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ کیسی ہے میری بہن؟ بھائی وہ لوگ اب کچھ نہیں کہیں گے، میں آ گیا ہوں نا، اب میں ایسا کچھ کروں گا کہ وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ابرار کی بات پر اس نے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ زویا، میں جو اب کرنے والا ہوں نا وہ تیرے لیے بہت ضروری ہے۔ میری اپنی زندگی ہے، میں ہر وقت تیری حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا میں تیری شادی کر دوں گا۔ ابرار نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ شادی؟ ہاں بیٹا شادی، دیکھ میں تیرا بھائی۔ ایک منٹ، کون سا بھائی؟ کہاں تھے وہ بھائی جب میری عزت ان آدمیوں کے ہاتھوں میں تھی؟ وہ ایک دم غصے سے چیخی۔ ابرار نے حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ دیکھ زویا، یہ سب میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے لیے نہیں، تم اپنے لیے کر رہے ہو بھائی، میرے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ یہ سب کے پیچھے بھی ضرور تمہارا کوئی مفاد ہوگا۔ اس نے ابرار کو آئینہ دکھایا تھا جس پر وہ بری طرح سے بھبرا۔ بکواس بند کر اپنی، بہت کر لی بکواس، میں یہاں تیری بکواس سننے نہیں بیٹھا۔ تجھے تنویر سے شادی کرنی پڑے گی ہر حال میں، وہ بھی آج کے آج، سمجھ آ رہی ہے نا تجھے؟ اس نے لمحوں میں اپنی اوقات دکھائی تھی۔ جو کرنا ہے کر لو، مگر میں تمہارے اس آوارہ دوست سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، سمجھ آئی میری بات؟ اسے کہتے وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہوئے تھے۔ ابرار نے آج سے پہلے اسے اس طرح باغی نہیں ہوتے دیکھا تھا۔ وہ تو سر جھکا کر بات ماننے والی تھی، لیکن اب اچانک اسے ایسا کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پایا۔ نکاح تو تجھے کرنا ہی پڑے گا، چاہے خوشی خوشی یا پھر زبردستی۔ میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے یہ نکاح نہیں کرتی ہے۔ دروازے پر ہاتھ مارتے غصے سے کہتا وہ باہر نکلا تھا۔ زویا کی بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ویسے بھی نہیں تھی۔ وہ ابرار تھا جسے صرف اپنے آپ سے مطلب تھا۔ وہ بھی اپنا کام مکمل بھی نہیں کر سکا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ لیپ ٹاپ پر سے دھیان ہٹاتے اس نے موبائل پر آیا اب میسیج اوپن کیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں تھمی تھیں۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ وہ میسیج دوبارہ پڑھا۔ کچھ زیادہ ماتھے پر پڑے پل مزید گہرے ہوئے تھے۔ ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کرتے وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے جو سب کو جلا کر خاکسار کر دینا چاہتے تھے۔ بنا وقت ضائع کیے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے فوراً سے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، نکاح خواہ کو لے کر میرے بتایا ایڈریس پر پہنچو، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ سپٹ انداز میں کہتا وہ گاڑی اسٹارٹ کر وہاں سے نکلا تھا۔ وہ تیار نہیں ہوئی تھی بلکہ یوں ہی اپنی جگہ پر بیٹھی روتی رہی۔ کچھ دیر بعد کچھ عورتیں اندر آئی جنہیں دیکھ وہ خوفزدہ ہو کر خود میں سمٹی تھی۔ نکاح کا وقت ہو گیا، یہ چادر اوڑھ لیں۔ اس عورت نے ایک ویلوٹ کی سرخ شال سے اس کا چہرہ ڈھانپا۔ زویا کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ سب تو اس نے نہیں سوچا تھا، کیسے اس کی زندگی بدلنے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کی آمد ہوئی۔ وہ مزید خود میں سمٹی۔ مولوی صاحب اب اس سے رضامندی پوچھ رہے تھے مگر اسے ہوش نہیں تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل روا تھا، اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ مولوی اب دوبارہ اسے اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا۔ بند ہوتے سر کے ساتھ اس نے ہاں میں سر ہلاتے اپنے موت کے پروانے پر دستخط کیے تھے، اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہ ایک طرف گری تھی۔ بھاری سر، بھاری پپوٹے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر سر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے ساتھ لیٹی رہی تھی۔ گزرا وقت یاد آیا تو ایک بار پھر دل بھر آیا، مگر خود پر قابو پاتے وہ بمشکل آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھنے میں کامیاب ہوئی۔ لیکن اس خوبصورت کمرے کو دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ وہ اس وقت عالی شان کمرے میں موجود تھی جہاں اس کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی، لیکن یہ سب چیزیں بھی اسے خوش نہیں کر سکی۔ اس کے بھائی نے کیسا ظلم کیا تھا اس کے ساتھ، وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کلک کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تو آنکھیں پھٹی تھی۔ اس شخص کی اس وقت یہاں موجودگی تو وہ خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ آپ یہاں؟ اور مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ آئی برو اچکا کر اس سے سوال پوچھتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ لیکن آپ یہاں کیسے، کیوں، مطلب؟
ایک شوہر کو اپنی بیوی کے پاس ہی ہونا چاہیے نا، تو میں آپ کا شوہر آپ کے یعنی اپنے بیوی کے پاس آیا ہوں۔ اس کی بات پر دل نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ ناممکن، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے مائی ڈیئر لیڈی۔ آہستہ سے قدم بیٹھ کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تو وہ خود میں سمٹی۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں دیکھ افسر کو برا لگا تھا۔ تمہارا بھائی اب یہاں تمہیں پریشان کرنے نہیں آئے گا، اب تم میری بیوی اور اسفندیار کی ہی۔ اس کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ تھامتے اسفندیار نے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ وہ تنویر، اس کے کپکپاتے لبوں سے اس شخص کا نام سنا اسفند نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ وہ بھی تمہارے آس پاس نہیں بھٹکے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، پلیز ڈرو مت۔ اس کا ہاتھ تھامے مجھ سے یقین دلا رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل اس کی بات پر یقین کرنے پر آمادہ تھا۔ خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا، اور زویا کا دل اس کی ہر بات پر یقین کر رہا تھا۔ جب وہ اس شخص سے ملی تھی، اس شخص نے اس کی مدد ہی کی تھی، کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور یہی بات اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ خود کو مزید پریشان مت کرو، میں کھانا بھجواتا ہوں، وہ کھاؤ اور پھر اچھے سے نیند لو، آگے کی باتیں ہم صبح کریں گے۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا، اور زویا کو چاہیے بھی کیا تھا۔ سر ہلاتے اس نے اسفند کی بات مانی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ گڈ گرل، چلو اب آرام کرو، میں کھانا بھیجتا ہوں۔ اس کا گال سے ہلاتے ہوئے اٹھا تھا۔ زویا کا دل کیا اس کا ہاتھ تھام اسے روک لے، مگر اتنی ہمت وہ کہاں سے لاتی، اس لیے بنا کچھ کہے اس کے افسن کو جانے دیا، اور اس کے جاتے اس نے اپنا سر تکیے پر گرایا تھا۔ ان چند دنوں میں زندگی کتنی مشکل ہو گئی تھی، اس بات کا اندازہ اسے آج اچھے سے ہو گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آئی تو اسفند یار کو دیکھ اس کے قدم وہی جمے تھے۔ اسے سامنے دیکھ وہ بدحواس ہوئی تھی، دوپٹہ بالکل اسفند کے پاس پڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ آپ گڈ مارننگ، اٹھ گئیں؟ تو ناشتے کے لیے آ جائیں۔ اس کا انداز نرمی لیے ہوئے تھا۔ جی، رخ پھیرے وہ اتنا ہی کہہ سکے۔ اس کا انداز دیکھ مسکراہٹ دبائے وہ اٹھا اور اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ محروم ہوں آپ کا، مجھ سے پردہ کرنا جچتا نہیں، پھر بھی یہ لے۔ اور نئے ڈریس الماری میں ہے، اس کے گرد دوپٹہ پھیلاتا وہ سرگوشی کے انداز میں کہتے کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور وہ زویا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے جاتے ہی جلدی سے وہ الماری تک آئی، اور اس نے جیسی الماری کھول لی، وہاں موجود کپڑے دیکھ ایک بار پھر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ ویسے کپڑے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی جو اس وقت اس کے سامنے موجود تھے۔ وہ کپڑے چیخ چیخ کر اپنی قیمت خود بتا رہے تھے۔ اسفند نے کہا تھا یہ سارے کپڑے اس کے ہیں، مگر وہ نہ جانے کیوں یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ وقت کم تھا، وہ سوچنے میں ہی وقت ضائع کر رہی تھی۔ یہی سوچ اس نے بہت سادہ سا سب سے کم کام والا سوٹ نکالا، اور پھر چینج کر کے وہ جیسے کمرے سے نکلی اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ وہ اس وقت حویلی میں تھی، تو پھر وہ کون تھا؟ وہ اپنی سوچ میں ڈوبی سیڑھیوں اترتے نیچے آئی تو اسے لاؤنج میں صوفے پر برجمان پایا، جبکہ ملازمہ اس کے آگے کافی کا مگ رکھ رہی تھی۔ سائیں، کوئی اور کام ہے؟ حکم کرے۔ ملازمہ کے بعد پر اس کا منہ مارے حیرت کے کھلا، جسے وہ چور اور نہ جانے کیا کیا کہتی آ رہی تھی، وہ اس حویلی کا مالک تھا۔ زویا کا دل کیا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ شرمندگی سے سر جھکائے وہ ایک جگہ پر پتھر کی ہو گئی تھی۔ کافی کا مگ اٹھایا، اسفند کی نظر اس پر پڑی تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو ایسے بت بنے کھڑی تھی۔ زویا، وہاں کیوں کھڑی؟ آ جائیں، میں ناشتہ لگواتا ہوں۔ سنو، ناشتہ لگاؤ۔ ملازمہ کو کہا تو اس نے ایک بار پھر زویا کو دیکھا جو ابھی تک اسٹیل سر جھکائے کھڑی تھی۔ زویا، کیا ہوا ہے؟ آ جائیں۔ اب کی بار وہ خود اپنی جگہ سے اٹھ اس کی جانب بڑھا۔ اس کے پاس آ کر اسفند کے قدم رکے تھے۔ زویا کو ہوش تو تب آیا جب اسفند نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھاما۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک؟ جی جی، ہوش کی دنیا میں آتے وہ جلدی سے سر ہلا گئی۔ آ جائیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نکلنا بھی ہے۔ کہاں کے لیے؟ کہاں؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ میری اور اپنی پیکنگ کرنا، مطلب اپنا سامان پیک کرنا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا ہم کہاں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد کان کے پیچھے سمیٹتے وہ اس کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھا تو زویا کا دل دھڑکا تھا۔ زویا، اپنی پیکنگ کر لیں، ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے۔ کیا مطلب؟ اب ہم شہر جائیں گے؟ میرا گھر وہیں ہے اور میں وہیں رہنا ہے، اور کیونکہ اب میری آپ بیوی ہیں تو آپ کو بھی وہیں رہنا ہوگا جہاں میں رہتا ہوں۔ اسفند کی بات ٹھیک تھی، اس لیے اس کی بات پر سر ہلاتے
اپنی سے اٹھی اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے وہ اسفن کے پاس سے گزری، اسفن نے ایک دم سے اس کا بازو تھام اسے دیوار سے پن کیا تھا۔ اس کے اس طرح کرنے پر زویا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اتنی لاپرواہ کیوں رہتی ہیں آپ مجھ سے؟ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے اس کی جان نکال گیا تھا۔ زویا نے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس کے چہرے کے نقوش کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت وقت دے دیا آپ کو، اب گھر جا کر میں اپنی شادی شدہ زندگی کا باقاعدہ آغاز کرنے والا ہوں۔ خود کو تیار کر لیجیے گا میری شدتیں اور میری وحشتیں سہنے کے لیے۔ اس کے گال پر اپنے سلگتے لب رکھتے وہ اس کی کان نکال گیا تھا۔ خوف سے زویا نے اپنی آنکھیں میچی تھی، دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوتے اسفر نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو کسی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اپنے منہ اور جذبات پر قابو پاتے وہ خود کو ریلیکس کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اسے اب کیا کہہ کر گیا تھا؟ اپنے گرد چادر اچھے سے لپیٹے وہ باہر آئی تو اسفن کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے کہہ لگایا۔ زویا نے اسے دیکھا، وہ ہنستے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور جینس پہنے بہت وجیح لگ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے گئی۔ جانتا ہوں ہینڈسم لگ رہا ہوں، مگر ایسی بھی کیا ہے بے اختیاری؟ مکمل آپ کو جتنا مرضی چاہیں دیکھیں، کوئی پابندی نہیں، مگر ابھی تو سب کا خیال کرے بیگم۔ اسفن کی آواز پر وہ اچھلی تھی اور حیرت سے اسفن کو دیکھا۔ وہ کب اس کے پاس آیا؟ وہ تو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے آڑے آڑے تاثرات دیکھتے وہ ہنس پڑا۔ خوفت سے سرخ پڑتی وہ چہرہ جھکا گئی۔ تبھی اسفن نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال اسے اپنی قریب کھینچا۔ یوں سب لوگوں کی موجودگی میں اس حرکت پر اس کی آنکھیں بڑی ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کیا کیا؟ وہ فوراً سے معصوم بن گیا تھا۔ زویا اس چالاک انسان کو دیکھ کر رہ گئی۔ چلے اب ہمیں رات ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا بھی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر بڑھ گیا۔ گاڑی ایک خوبصورت اپارٹمنٹ کے آگے رکی تھی۔ اسفن یار نے گردن گھما کر بے خبر سوئی زویا کو دیکھا کہ پورے راستے سوئی کافی کیفیت میں رہی تھی۔ اسے اتنے لمبے سفر کی عادت نہیں تھی۔ اسفن یار نے مسکراتے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر گاڑی سے اترے وہ اس کی جانب آیا۔ اپنے سرونٹ کو سامان لانے کا کہتے وہ زویا کو باہوں میں بھرے اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ گھر ہمیشہ کی طرح سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اسے اس اکیلی زندگی سے کوفت ہوتی تھی، مگر اب اس کی بھی اپنی ایک زندگی شروع ہو گئی تھی جس میں صرف خوشیاں تھیں۔ شہر میں اس کی روٹین کافی بوریت بھری ہو گئی تھی۔ جب سے وہ شہر آئے تھے اسفن ہر وقت مصروف ہی رہتا تھا۔ وہ رات گئے گھر واپس آتا تھا اور وہ پورا دن بلائی پھرتی۔ ابھی بھی وہ بازار سے بالکونی کی سیڑھیوں پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی جب کھٹکے کی آواز پر اس نے گردن ترچھی کر کے پیچھے کی جانب دیکھا۔ وہ اسفن یار تھا جو کوٹ صوفے پر پھینکتے اس کے پاس آ کر سیڑھیوں پر بیٹھا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ اسے پوچھتے وہ اٹھنے لگی تھی، مگر اسفن اس کا ہاتھ تھام اسے روک گیا۔ زویا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ زویا کو اس کی شرمندگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ جب میں یہاں آیا تھا آپ کے ساتھ تو میں نے سوچا تھا میں آپ کے ساتھ بہت سارا وقت گزاروں گا، ہم اپنے رشتے کی شروعات کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا جیسا ہم نے سوچا تھا، اس لیے میں بہت اپسیٹ ہو گیا ہوں۔ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کروں اور کیا نہیں کروں۔ آپ کچھ بھی مت کریں، آپ اتنا مصروف رہتے ہیں، اس لیے نہ تاکہ آپ کا کام آگے بڑھ سکے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اسفن، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے نا وہ کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا، آج کے زمانے میں تو ہرگز نہیں۔ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ اس کے احسان مند تھی یہ جان کر اسے نہ جانے کیوں عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ میں نے تم سے شادی کر کے تم پہ کوئی احسان نہیں کیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے تم سے شادی کی، ورنہ تمہیں تمہارے بھائی کی حرکت سے بچانے کے لیے میرے پاس 100 طریقے تھے۔ وہ خفا سا انداز میں کہتا زویا کے اس دنیا کا سب سے پیارا انسان لگا تھا۔ یہ بات میں بہت اچھے طرح سے جانتی ہوں، آپ کو خود کو ایسے اداس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے وہ دائیں بائیں اس کا چہرہ ہلاتے ہنس کر بولی، مگر دوسری جانب وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ہنس بھی دیں، سب ہنسنے پر ٹیکس نہیں لگتا شوہر جی۔ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے وہ شرارت پر آمادہ تھی، جبکہ مقابل کے ارادوں کی اسے ذرا بھی خبر نہیں تھی۔
آپ جانتی مسز زویا، آپ ایسے کر کے اپنے لیے مصیبت مول لے رہی ہیں۔ اسفن یار کے گمگیر انداز پر اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پر اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ فوراً سے اسفن کے چہرے سے ہٹانا چاہے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی کلائی تھامے وہ اسے اپنے قریب کر اس کے چہرے پر جھکتا اس کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ اسفن، کچھ نہ کہیں، بس مجھے محسوس کریں۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ اس سے خاموش کر بات تھا، وہ اس سے مکمل اپنی دسترس میں لیتے دنیا بھلا گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، خوشیاں ان پر مہربان تھی، محبت سے بندھے وہ دو دل جن کے چاروں اور خوشیاں رقصہ تھی، اور ان خوشیوں کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ نے ان کے آنگن میں دو خوبصورت پھولوں کا اضافہ کیا تھا۔ اللہ نے زویا اور اسفن کو رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا تھا۔ اسفن نے اکیلے زندگی گزاری تھی، اور اب اس کے پاس اس کا اپنا خاندان تھا، اس کے بچے، اس کا سکون، اس کی بیوی زویا اور زویا۔ اسفن یار اس کے لیے خدا کا انعام تھا جو اسے آزمائشوں کے بعد ملا تھا۔ زندگی بہتر تھی اور اب مکمل ہو کر بہترین ہو گئی تھی۔